السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ ایک خطرناک قسم کا وائرس جو آج انسانیت کے لیے بے انتہا خطرناک ہو چکا ہے اور کئی لوگ اس کے چپیٹ میں آ کر دائے اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں، اور اس کو لائٹ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ اکثر نوجوان طبقہ دیگر حضرات باہر نکل جاتے ہیں۔ اس میں حکومتی سطح پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں تو محفوظ رہیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم تو جوان ہیں، طاقتور ہیں، قوتور ہیں، ہم چلے جاتے ہیں اور کسی ایسے آدمی سے ہم ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، گلے بھی مل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور اس کا غالباً کھانے پینے میں بھی کچھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وائرس اس کے پاس سے آپ کے پاس بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اور منتقل ہونے کی وجہ سے مسائل یہ ہوتے ہیں، ہمارے جراثیم تو جوان تھے تو اسٹرانگ رہنے کی وجہ سے آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں، گھر آنے کے بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ ہے جو عالم ذوف میں مبتلا ہے، جن کے جو ہے جراثیم بے انتہا کمزور ہو گئے، صحت کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ کمزور ہو گئے، اب وہ کمزور ہونے کی وجہ پہ ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، انہی پہ اثر نہیں، اور چھوٹے بچے بالخصوص، ہر گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں، جانے کے بعد میں بچے لپٹ جاتے ہیں، اب وہ وائرس بچوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک نادانی کی وجہ سے کتنے لوگ چپیٹ میں آ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ان سے اور دوسروں کو پلس ہوتا ہے، ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جو سنبھال نہیں سکتے وہ جو ہے دائے اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارا نکلنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ حکومت آپ کو اگر روک رہی ہے تو کس کے فائدے کے لیے روک رہی ہے؟ اپنے فائدے کے لیے روک رہی ہے۔ حکومت کا تو بے انتہا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپے کا ڈیلی کا جو ہے ریونیو ان کا رک رہا ہے، ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہے، وہ بے انتہا خسارے میں جا رہے ہیں۔ وہ خسارہ برداشت کرتے ہوئے آپ کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے لکھنؤ کے جوان بن کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جب باہر نکلتے ہیں تو بیماری لے کر گھر جاتے ہیں اور سارے گھر والوں کو متاثر کرتے ہیں، محلے والوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یہی کیفیات چل رہے ہیں۔ ایک نوجوان ہے وہ باضابطہ ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ بنا کے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے رومال پیش کیا جا رہا ہے، بھائی تم رومال منہ کو لگا لو، کہتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، یہ رومال کیا مجھے بچائے گا؟ بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئے تو اپنے اونٹ سے اترے اور تیزی کے ساتھ سرکار کے پاس جانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی رسول ایک دوسرے صحابی دیکھ رہے تھے، فرماتے ہیں بھائی تم نے اونٹ کو نہیں بانا اور تم سرکار کے پاس جا رہے ہو؟ بولے میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے، یہ کہہ کر وہ جانے لگے۔ تو یہ جو صحابی رسول تھے وہ اندر جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کو باندھ کر جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ صحابی رسول حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم نے اونٹ کو بانا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے جاؤ اور اونٹ کو باندھ دو، پھر جا کر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ آپ بیماری معلوم ہے کہ ایک وبائی کیفیات چل رہے ہیں، مہاماری پھیل رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جس کو بیماری آئی ہے وہ بھی سمجھتے تھے ان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر ان کو بیماری آ گئی۔ تو میں بے انتہا آپ تمامی حضرات جتنے دیکھنے والے ہیں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اور پھر آج اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا، آئیے سجدے کیجئے، اللہ کو منائیے، گڑ گڑائیے، آپ گھر کے اندر ہیں، ماں باپ ہیں آپ کے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیے، یہ موقع آپ کو مل رہا ہے تو آپ یہ موقع سے خوب فائدہ اٹھائیے، نمازوں کی کثرت کیجئے۔ یہ سوچئے کہ ہم کو کتنے قرآن پڑھنا ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر، کتنا ہم کو رب کو راضی کرنا ہے۔ سارا وقت تو ہمارا دنیا میں گزر جا رہا تھا، آج موقع ملا ہے، رجوع کر لیجئے۔ ہم کو تو ویسے
بغیر لاک ڈاؤن کے بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، بغیر لاک ڈاؤن کے بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے۔ زیادہ خدمت کا موقع مل رہا ہے، دنیا سے کٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ خدمت کیجئے، دعائیں لیجئے، اللہ تعالیٰ فضل کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائیں گے اور جلد از جلد اس وبا کو بھی دفع فرما دیں گے۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ بے انتہا فکر کا لمحہ ہے، اس میں سوچئے سمجھیے اور اپنے گھروں کے اندر رہیے، خدا را اپنے گھروں کے اندر رہیے، آپ قطعی طور پر باہر مت نکلیے، کیونکہ نہیں معلوم کہ آپ سے ملنے والا شخص متاثر ہے غیر متاثر آپ نہیں جانتے ہیں، آپ اس سے مل کر جا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو ہو گیا، کرنول کے اندر ایک ڈاکٹر کو ہوا اور جس کی وجہ سے سارے جتنے پیشنٹس ہیں وہ تمام کے تمام بھی متاثر ہو گئے۔ تو دیکھیے ایک شخص کو آتا ہے، اس سے جو کوئی ملتا ہے اس سے وہ منتقل ہو جاتا ہے، تو بھائی ایسے چیزوں میں تو احتیاط کرنا چاہیے اور ہمارا اسلام ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ بھائی بولے ہاتھ نہیں ملانا پڑے، ارے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ ملانا ہے۔ بذا اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چیزوں سے روکا بھی ہے، بعض لوگوں سے ملنے سے روکا بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ طائف کے قریب سے ایک جماعت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، کسی صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جمعیت آئی ہے آپ کے پاس بیعت کرنے کے سلسلے میں، اس میں ایک جزامی بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جاؤ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بچے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سے کہا کہ جاؤ وہ جو جزامی شخص ہے اس سے جا کے کہہ دو کہ ہم نے ان کو بیعت دے دی، اب وہ اپنے مقام پر چلے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بتایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وضو سے رہیے، زیادہ کثرت سے۔ آپ کا وضو جیسے ہی ختم ہوتا ہے فوراً وضو کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل یہ بلا قطعی طور پہ آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اور گھر کے اندر درود شریف کا دستہ بچائیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ پڑھیے، اور پھر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کثرت کیجیے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی کی جو ہے آخری آیت ہے۔ تو آپ اس کی کسی صورت کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری، یہ وبا قطعی طور پر ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اور کہا گیا کہ مسجدوں سے روکا گیا ہے، بھئی مسجدوں سے روکا گیا ہے تو یہ سیفٹی کے لیے، اور اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اگر ایسے کوئی معمولات آتے ہیں تو مذہب ہمارا اس کی تائید کرتا ہے، تو حتی الامکان مسجدوں کو جانے کی کوشش مت کیجیے۔ بعض جنے جو ہے برس گزر گئے، مسجد کو نہیں جاتے تھے، نماز کے لیے نہیں جاتے، آج جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا پہلے بھی ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، آج بھی نماز پڑھیے، گھر کے اندر ادا کیجیے، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر مسجد چھوڑنا نہیں، مسجد کے اندر 5 ٹائم آپ نماز بھی پڑھنا، مسجد کی خدمت بھی کرنا، یہ ایک بات ہے، اس کو باندھ کر رکھیے۔ اور پھر رمضان المبارک سر پر ہے، رمضان المبارک تشریف لانے والے ہیں، تو الحمدللہ ہم کو رمضان المبارک گھر ہی میں ادا کرنا ہے، روزے گھر ہی میں ادا کرنا ہے، افطار بھی گھر میں ہونا ہے، ہمارا سحر بھی گھر میں ہونی ہے، اور خوب عبادت کا آج موقع مل رہا ہے، خوب عبادت بھی کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے 4 دوستوں کو بلا لیتے ہیں، اس کے بعد میں بیٹھ کے افطار کرتے ہیں، ایسا مت کیجیے گا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کیجیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرم کے فیصلے فرمائیں گے اور آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیں گے۔ اب تراویح کا جہاں پر مسئلہ ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے تراویح، اور پھر ہم ہمیشہ مسجدوں کے اندر ادا کیا کرتے تھے، مگر آج حالات ایسے ہونے کی وجہ سے ہم گھروں کے اندر تراویح ادا کریں۔ اور اب ماحول تو اچھا ہے، جس کے پاس زیادہ بچے بھی ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ پڑھے، قرآن یاد ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بڑی صورتیں یاد ہے تو وہ صورتیں پڑھے، اگر نہیں تو آپ الم ترا پڑھ لیں، پڑھ کے آپ تراویح مکمل کریں، 20 رکعت کسی صورت تراویح پڑھیں، تہجد کی پابندی کریں، خوب اللہ کی بارگاہ میں گر گڑیں، خوب مسلمانوں کے حالات کے لیے بھی جو ہے دعا کریں، ہندوستان میں مسلمانوں کو وبا وخار زندگی کا رب تعالیٰ جو ہے مالک بنا دے، اس کے لیے دعا کیجیے، بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سننے والے کریم ہے اور اپنے فضل سے اپنی عنایتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ انہی باتوں کے تحت اللہ عز و جل سے دعا ہے، باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اہدنا الصراط المستقیم ہمارا مقدر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفلسرات ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أنزل علينا رحمة راحة بركة عافية سعة وسلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين یا الہ العالمین رسول پاک علیہ السلام پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما باری تعالیٰ تیرے مقرب بندوں پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما بالخصوص حضور غوثنا غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی اشارات والمعانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے باری تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے مولا تیری بارگاہ میں مولا توبہ کرتے ہیں صمیم قلب کے ساتھ توبہ کرتے ہیں ہم سے بے پناہ خطائیں ہوئی مولا تعالیٰ ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیا انجانے میں بھی گناہ کیا اے کریم ہمیں معاف فرما دے مولا تم اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت سے معاف فرما دے باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفراز فرما تیری رحمت وسیع ہے مولا اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہوئے عنایات کے فیصلے فرماتے ہوئے باری تعالیٰ ہمارے کالے کالے اعمال کو تو اپنے عفو کے قلم سے میٹ دے ہمارے گناہ چھوٹے تیری رحمت وسیع مولا اپنی رحمت سے ہمیں سرفراز فرما باری تعالیٰ ہمارے لیے عدل کے فیصلے نہ فرما مولا تو ہمارے لیے اپنے فضل کے فیصلے فرما دے ہم خطا کار سیاہ کار ہیں مولا بدکار ہیں باری تعالیٰ عالم میں آج مصائب آئے ہوئے باری تعالیٰ انسان آج ختم ہو رہے موت کا نوالا بن رہے اے کریم اس موذی بیماری کورونا کو دفع فرما دیجئے اپنی عنایات سے مالا مال فرمائیے اے ارحم الراحمین اے مجیب السائلین کرم فرما دے مولا تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے باری تعالیٰ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے باری تعالیٰ ایک ماں تڑپتی ہے بلکتی ہے اپنی جان دینے کی باتیں کرتی ہے باری تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے اے کریم اے کرم فرمانے والے اے عطا کی بارشیں فرمانے والے اے ارحم الراحمین اے مجیب السائلین آج مدد فرما دے مولا تو قدیم الاحسان ہے آدم سے لے کر آج تک کس نے مدد فرمائی وہ تیری ذات مقدسہ تھی باری تعالیٰ آج بھی تو مدد فرما دے اس کورونا کی لعنت سے سب کو بچا لیجئے باری تعالیٰ عالم میں امن فرما دے عالم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے سب کے مصائب کا حل فرما دیجئے باری تعالیٰ یہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے باری تعالیٰ ہمارے بھائی قسمت پرسیوں میں مبتلا ہو گئے باری تعالیٰ انسانیت آج پریشان ہے باری تعالیٰ دانے دانے کے لیے محتاجی چل رہی ہے باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے باری تعالیٰ اس بیماری کو دفع فرما دیجئے باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے تو بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں اے کریم ان بھائیوں پہ ان بہنوں پہ کرم فرمائیے جو نان شبینہ کے لیے محتاج ہو چکے ہیں باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرمائیے کسی کے گھر میں بیماری نے ٹھکانہ کیا ہے اور باری تعالیٰ مریض کو باہر نہیں لے جا سکتے باری تعالیٰ اے ارحم الراحمین اے مجیب السائلین اے مدد کرنے والے پروردگار ان تماموں کو بھی شفا عطا فرما دیجئے اور تماموں کے پریشانیوں کو دفع فرماتے ہوئے عنایات کے فیصلے فرمائیے باری تعالیٰ تمام دعاؤں کو گنبد خضرا کے مکی کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور باری تعالیٰ حیدرآباد میں کورونا کی لعنتوں سے باری تعالیٰ ہم تمام کو بچا لیجئے
باری تعالیٰ اس کو جلد از جلد دفع فرما دیجئے، سارے عالم میں، ہندوستان میں دفع فرما دیجئے، سارے عالم میں دفع فرماتے ہوئے ان آیات کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔